ایک کلمہ گو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ جب اسلامی تعلیمات اور احکامات پر بالکل جو ہے نا وہ زبان بہت بڑی نکال کر بات کرتا ہے اور بالکل ہی یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار یہ مسلمان ہے، ٹوٹل اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے اور کوئی بھی چیز کو اسلام کے پیرائے میں سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا. تو ایسے لوگوں کو کس انداز سے سمجھایا جائے یا کس طرح ان سے دور رہنا، کتنا دور رہنا ضروری ہے اگر وہ نہ سمجھیں تو؟ حافظ صاحب، آپ کے سوال کے جواب سے پہلے ایک بات میں عرض کروں. دیکھیں، دشمنان اسلام بھی قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں اور بعض اوقات، اکثر نہیں لیکن بعض اوقات وہ ہم سے بھی زیادہ قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ کریم نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. فرمایا ہم نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دین عطا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا، تو حضور جو دین لے کر آئے نا وہ غالب ہونے کے لیے لے کر آئے. روئے زمین پر حضور کے دین کا غلبہ ہونا ہے، یہ اللہ کریم نے واضح فرمایا. تو اب یہاں سے میں بات جوڑوں کہ دین کو غالب کون کرے گا؟ جو اس کو ماننے والے ہیں. اسلام کا غلبہ ہونا ہے، یہ قرآن نے ذکر کیا. سبحان اللہ. اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے، مقصد یہ بھی. اب جب اسلام کا غلبہ ہونا، آپ سب بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں، اور اس کو غالب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو کرنے کے لیے ذمہ داری عطا فرمائی، وہ اس کو ماننے والے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کی تربیت فرمائی نا، تو حضور کے صحابہ نے اپنا یہ گول سیٹ کر لیا، ٹارگٹ بنا لیا کہ ہم جس دین کو مانتے ہیں وہ اس روئے زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا. واہ واہ. جن کا ہم نے کلمہ پڑھا وہ تاجدار بن کے تشریف لائیں. سبحان اللہ. ہر اعتبار سے. واہ واہ. ٹھیک ہے. مغلوب ہونے کے لیے نہ وہ آئے نہ ان کا دین آئے. کیا کہنے، کانفیڈنس کیسا آ جاتا ہے ٹھیک بندے ہے. میں. تو جب ہمیں وہ دین پڑھایا تو پڑھانے والے بھی، بتانے والے بھی، اور جو ہمیں سلیبس پڑھایا وہ سب غلبے کو بیان کر رہے ہیں. تو جب میں اس کو پڑھوں گا نا تو میری ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ اب مجھے اس غلبے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانا ہے. اسی لیے پیچھے فلسفہ ہے کہ بدر کے اندر 8 تلواریں ہیں، 2 سواری ہیں، 305 کے قریب تعداد ہے، سامنے 1000 ہے، تو کھڑے کیسے ہیں؟ اللہ. اور وہ بدر سے چلتے چلتے کربلا میں بھی مولا حسین سامنے کھڑے کیسے ہیں؟ پاور کیا ہے؟ جی. آپ اس پر اگر ہم غور کریں کہ جب مسلمان یہ سمجھ لے گا نا کہ میں آیا اس دنیا میں غلامی کے لیے نہیں ہوں، میں اس دنیا کے اندر آیا ہوں اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے، غلامی کے لیے نہیں آیا. اور پھر اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. اللہ رسول زیادہ حقدار ہیں اگر تم مومن ہو کہ تم ان کو راضی کرو. تو جب ایک سوچ، کیونکہ آج مسلمان کے ذہن میں غلامی کی سوچ ڈال دی، اسی لیے حافظ صاحب جب ہم غلامی کی سوچ کو اپنائیں گے نا تو یاد رکھیں وہ ہر قسم کی ناکامی کے لیے وہی بات بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے کہ بندہ اپنی سوچ کو غلامی والا بنا لے. اللہ کریم کے دین نے، اس کے محبوب نے، قرآن نے اس فلسفے کو مٹایا اور ہمیں فرمایا کہ جو دین تمہیں عطا کیا گیا وہ روئے زمین پر غالب ہونے کے لیے آیا. اور قرآن نے پھر واضح طور پر ذکر کیا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. یہ آیتیں کیا بتاتی ہیں؟ جب آپ اور میں یہ سوچ لیں گے نا کہ میں جس کو مانتا ہوں مجھے اس کو غالب کرنے کے لیے کردار ادا کرنا ہے، اور سامنے کوئی بھی آئے گا، کوئی بھی ہے، اللہ اللہ کریم کا یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کو پارا پارا کر دیں گے. بس تم پکے مومن ہو جاؤ، یقین کامل کے ساتھ میدان میں کھڑے ہو جاؤ تو رب العالمین غیبی مدد عطا فرمائے گا. واہ واہ واہ. امیر المجاہدین علیہ الرحمہ ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے، فرماتے ہیں مدد آئے گی لیکن پہلے بدر سجانا ہوتا ہے. گھر بیٹھ کے مدد نہیں آتی، کربلا جانا پڑتا ہے، بدر جانا پڑتا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو لے کے میدان میں تشریف لائے، پھر بدر کی رات حضور نے دعا کی، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آمین کہی، پھر دعائیں ہوئیں، لیکن پہلے بدر کے اندر آنا پڑا. آپ اور میں اگر آج یہ سوچ لیں اسلام ہمارے لیے سب کچھ ہے، اسلام اکمل ہے، اسلام اتم ہے، اس کی تعلیم ہمہ جہت ہے، کسی بھی موڑ پر بچہ ماں کی گود میں ہے اس سے لے کر قبر کی آغوش تک جب تک پہنچتا ہے، ہر شعبے کے اندر اسلام ہی تو واحد مذہب ہے
جس نے ہر شعبے کے اندر رہنمائی فرمائی ہے, ہر جگہ آپ کی دستگیری فرمائی ہے. جی یہودیوں نے صحابہ کو تانا نہیں دیا تھا کہ تمہارے ہی نبی ہیں جو تمہیں استنجا کا طریقہ بھی بتاتے ہیں, کہا ہمیں سب کچھ ہمارے نبی بتاتے ہیں. تو جب یہ کانسیپٹ ہمارے کلیئر ہو جائیں گے, اسلام ہمارے لیے مکمل. اور جو آپ نے بات کی اس پہ میں آخر میں ایک بات عرض کروں. حافظ اب افسوس ہے یار, ہم نے خود ہی دشمنوں کو اپنے عمل سے بہت موقع دیا. ٹھیک ہے, جو اسلام آیا تھا تخت پر بیٹھنے کے لیے, ہم نے معذرت کے ساتھ اس کو صرف مسجد کی 4 دیواریوں تک محدود کر دیا. آج ہماری قوم کی کیا سوچ ہے مجھے یہ بتائیں, میں خود آپ کو بتاؤں. اس جمعے ہم نے حافظ صاحب روزے کے فلسفے پر بات کی اپنی مسجد کے اندر, اور فجر کے بعد فقہی مسائل پر. تو مجھے نمازیوں نے کہا یار علامہ صاحب یہ اگر آپ کا انداز ہوگا نا, آپ سوچ دیکھیں, نمازی ہیں. میرا دل اتنا ہوا کہ میں نے کہا یار ان کی غلطی نہیں, لیکن ان کو جو سوچ پہنا دی گئی نا, جو ان کے اندر مواد فیڈ ہوا ہے نا میڈیا کے ذریعے اور مطلب دیگر اور معاملات کے ذریعے, وہ مجھے کہتے ہیں یار آپ نے جو روزے پہ بات کی ہے نا یہی کریں بس, اور جو نماز یہ کریں گے نا بس مزہ آ جائے گا, یہی اصل کام ہے. یہی اصل کام ہے. تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جو صحابہ کے ممبر پر جو خطبے ہیں, جو پورا دین ہے, پھر من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 34 لاکھ مربع میل پر کم و بیش, حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 64 لاکھ مربع میل پر جو حکومتیں کی, یہ پھر سب کہاں جائے گا؟ مطلب اتنا بڑا ہم پر حملہ کیا کہ مسلمان غالب نہ ہو جائے, مسلمان دین کو غالب نہ کر دے, تو اس کے لیے اس کی سوچ کو مٹا دو اور اس کو ایک کنویں کے اندر داخل کر دو کہ مینڈک کنویں کے اندر رہ کر سمجھتا پوری کائنات یہی ہے. کہتے ہیں مولانا صاحب صرف نماز اور روزے کے گرد گھومنا, باقی کوئی اور سیاست پر بات مت کرنا, کوئی اور مسئلے پر بات مت کرنا. کیوں کہ اگر ممبر سے آواز اٹھے گی قوم میں شعور بیدار ہوگا, شعور بیدار ہوگا, وہ غلامی سے نکلے گا. آج ہمارے سندھ میں کیا حال ہے, غلامی کا تو کلچر ہے. جی جی, نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ تعلیم, پھر بھی ووٹ فلاں کو, ووٹ فلاں کو, ساتھ فلاں کو. یہ بہت بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت مسلمان کو محدود کر دیا, 4 دیواریوں کے اندر اس کو بالکل قید کر دیا. کہا تم بس مسجد بنانے کی فکر کرو, نمازی کی فکر کرو, کسی اور مسئلے پر بات مت کرنا. اور پھر سنیں جو ہمارے حکمران ہیں یہود و نصارہ کے ایجنٹ, وہ بھی کہتے ہیں کیا چاہیے آپ کو, ہم دینے کے لیے تیار ہیں, ہمیں حکومت کرنے دیں, ہمارے معاملات پہ دخل اندازی مت دیں. یہ سوچ شروع سے, اور یہ آج سے نہیں. ابو جہل نے حضور کے بارگاہ میں آ کر کیا کہا تھا, اس وقت بڑے بڑے سردار حضور کے بارگاہ میں کیا کہتے تھے کہ کیا چاہیے آپ کو, کیا چاہیے آپ کو, کیا چاہیے. آپ لات منات عزا ان کے خلاف بات نہ کریں, کیا چاہیے آپ کو. یہ سوچ آج تک چلی آ رہی ہے کہ آپ کچھ نہ کہیں کسی کو بھی, آپ کو کیا چاہیے. اور پھر مسلمان جب تک اپنے اسلام کو سب کچھ نہیں سمجھے گا اور اصل مقصد تھا غلبہ, اس وقت تک جب تک آپ کی سوچ نہیں آئے گی دشمن آپ کو مارتا رہے گا. اور آخری جملہ حافظ صاحب یہاں پر عرض کروں, دشمنوں نے تو ایٹم بم مار دیا ہمیں, لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی نسل کشی, عراق, شام, لبنان, لیبیا, برما, کشمیر, تیونس, فلسطین, افغانستان, سری لنکا میں مسلمان, ہندوستان, پاکستان, لاکھوں لوگ مسلمان پیٹے گئے, گاجر مولی کی طرح کاٹے گئے. تو بھی تاثر کیا ہے, داڑھی والا مسلمان دہشت گرد, اللہ, اور جو دشمن انگریز وہ بڑے پیسفل ہیں. اور ہم بھی تو تعریف کرتے ہیں, ارے آپ امریکہ میں جائیں, یورپ میں جائیں, کیسے ایماندار لوگ ہیں یار, کیسی ان کی زندگی. آپ بتائیں پوری مسلمان کی نسل کو ختم کرنے کے لیے لاکھوں لوگ انہوں نے مار دیے, بم تک انہوں نے چلائے, جنگ انہوں نے مسلط کی, پھر بھی وہ پر امن, اور ہم مسلمان مار کھا کے بھی دہشت گرد. انا للہ و انا الیہ راجعون.